میں نے بارہا ہیلرز پر سیشن دیکھے، میں نے وہاں ایک کردار کو بیٹھے دیکھا۔ مجھے اس کردار میں ضبط، حیا، وقار، عظمت، خبر، سیادت، نسبت، غرض ہر طرح کے کردار دکھائی دیے۔ یہ ایک ایسے بچے کی کہانی ہے جن کو بچپن میں یتیمی کا دکھ سہنا پڑتا ہے۔ دکھ کا مشاہدہ دکھ کی بیتن سے مختلف ہوتا ہے۔ کم سنی میں آپ کو عمر سے کہیں آگے جا کر کھڑا کر دیا گیا۔ بچپن تب کہیں کھو جاتا ہے، بزرگی، تدبر، دانائی جیسے اوصاف آ جاتے ہیں۔ آپ کو بچپن میں وہ سہارا جس پر مان تھا وہ چھنتا ہوا دکھائی دیا، مگر اپنے درد کو چھپا کے جینے لگے۔ زندگی تو آگے بڑھ جانے کا نام ہے۔ بظاہر میرے مربی کی زندگی آگے بڑھتی جا رہی تھی، مگر خیال کی محرومی لیے تھی، وہ محرومی جو ایک سایہ دار شفیق باپ کی نسبت لیے تھی۔ خود کو بڑا بنانے کے چکر میں آپ نے خود کو فراموش کر دیا۔ زندگی میں وہ لمحہ جب سید نے خود کو قربان کیا، وہ خدا سے شدت سے جڑ گئے۔ خدا ان کے لیے لازم و ملزوم ہو گیا۔ ان کی نماز تب قائم ہو گئی۔ اثار قربانی نے کردار میں اپنے ٹانکے لگانا شروع کر دیے۔ وفا شیاری کا رنگ چڑھایا گیا۔ ایسا بے نیاز شخص جب سید صفدر علی بخاری کے پاس پہنچا، جس کو اپنے لیے توجہ نہیں چاہیے تھی، جس نے موت کی کشمکش میں پہلے خود پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا۔ تصور میں راکم ان کو قبرستانوں میں پاتا ہے، جب موت کی شدت ان کو قبروں میں لے جاتی ہے، خود کو ان قبروں جیسا محسوس کرتے انہی سے اپنا دکھ درد کہنے لگے۔ وہ درد جو میرے سید نے کسی سے کہا نہیں، وہ کہانی جو اپنے گھر والوں سے چھپائی کہ موت ایک خبر ہے، وہ پہنچ جائے گی۔ پھر جب وہ بابا سید کے پاس جاتے ہیں، وہ ماں جو 70 ماؤں سے بڑھ کے چاہے گی ان کو، ان کا درد بنا ملے بنا سنے جاننے لگی، تو کیا بیتے گی سید پر، اس شخص نے جس نے موت کو گلے سے لگا لیا مگر زندگی نے ان کو اپنا لیا ہو۔ ساری محبتیں، عنایتیں جو ایک باپ بیٹے کو دیتا ہے وہ دیں، وہ آپ نے پا لیا، زندگی پا لی، تو عقل کی نوکری کون کرے، غیرت کی بخیہ گیری کون کرے گا۔ یہی بات ایک دنیاوی لحاظ سے کامیاب شخص کو ایسا کرنے پہ مجبور کرے گی جو بیماری سے قبل راکم سمجھتا ہے کہ ایک شخص جو کہ ڈاکٹر ہے، کبھی اس نے تصور نہ کیا